کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک ہی ذات ہے جسے بقا ہے، ایک ہی ذات ہے جسے بچنا ہے، ایک ہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو حی القیوم ہے، جسے موت نہیں آ سکتی، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ساری کائنات مر جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بقا صرف اللہ کے لیے، بقا صرف اللہ کے لیے، باقی ساری کائنات نے مرنا ہے۔ اگر موت نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہیں ہمارے آباء و اجداد؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں جن کو شہر خاموشہ میں چھوڑ کے آئے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ حیات والے معاملے میں لوگوں نے عجیب غل پیدا کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ جی نہیں، کوئی جمعرات کو آتا ہے، کوئی جمعے کو آتا ہے، کوئی سوموار کو آتا ہے، کوئی اتوار کو آتا ہے، کسی کے مذہب میں منگل کو آتا ہے، کوئی بدھ کو آتا ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کبھی ہمیں بھی دکھاؤ، اگر وہ آتے ہیں تو روتے کیوں ہو؟ اگر مرنے والے واپس پلٹتے ہیں تو پھر چیختے کیوں ہو؟ اگر مرنے والوں نے واپس آنا ہے تو ان کی جائیداد کی تقسیم کیوں کرتے ہو؟ اگر مرنے والے واپس آتے ہیں تو ان کی بیویوں کو بیوہ کیوں کہتے ہو؟ اگر مرنے والوں نے واپس آنا ہے تو ان کی اولاد کو یتیم کیوں کہتے ہو؟ اگر مرنے والے واپس ہی آتے ہیں تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں پھر یہ ناطے رشتے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ یہ سارا نظام درہم برہم کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر اس نے واپس ہی آنا تھا تو شہر خاموشہ میں پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ واپس آتے ہیں تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں پھر جب پھٹے پہ لٹا رہے تھے تو اس وقت ہی وہ خود پھٹے پہ لیٹ جاتا، جب اس کے سطر کو ننگا کیا جا رہا تھا، اس کے کپڑے کینچی سے کاٹ کر اتارے جا رہے تھے، تو تب ہی وہ کھڑے ہو کے بولتا کہ نہیں، آج تک مجھے کسی نے نہیں نہلایا، آج بھی میں خود ہی نہا لوں گا۔ وہ کیوں ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر مرنے والے قبرستان سے جا کر واپس آتے ہیں تو ان کے لباسوں کو تبدیل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ صرف لباس کو تبدیل ہی نہیں، چار پائی پہ اٹھا کر، چار کندھوں پہ سجا کر شہر خاموشہ کا سفر کروا کے وہاں کھڑے ہو کر اس کے اوپر نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو قبرستان میں لے جا کر گڑھا کھود کر زمین کے نیچے دفن کرنے کے بعد بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں دیکھنا کہیں قبر میں کوئی شگاف نہ رہ جائے، دیکھنا کہیں مٹی نرم نہ رہ جائے، دیکھنا کہیں کوئی ایسی کیفیت نہ ہو کہ اس کا راستہ باہر آنے جانے کا نہ ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک کمرے کا تالا بند ہو، دروازہ لاک ہو، اس دروازے سے عام آدمی نہیں نکل سکتا، یہ زندہ تھا۔ اب مرنے کے بعد جب قبرستان میں چلا گیا ہے، جب شہر خاموشہ میں چلا گیا ہے، جب منو مٹی کے نیچے چلا گیا ہے، جب اس نے کفن ہی پہن لیا ہے، اس کے بعد پھر کہتے ہو کہ وہ جمعرات کو آ جاتا ہے۔ اگر آتا ہے تو پھر رونے کا سبب مجھے بتلا دیجئے کہ تم کل روئے کیوں تھے؟ لوگ بیرون مملک چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے سفر کیے جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اس نے سال بعد واپس آنا ہے، اس نے 2 سال بعد واپس آنا ہے، اس نے 10 سال بعد واپس آنا ہے، آخر آ ہی جانا ہے۔ جب پتہ ہوتا ہے تو آنا ہے تو اس کے لیے تو کوئی نہیں روتا۔
جب اس کا بھی پتا تھا آج سوموار والے دن فوت ہوا ہے، جمعرات والے دن واپس آ جائے گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس نے واپس آنا تھا تو پھر روتے کیوں ہو؟ کیوں روتے ہو؟ کیوں یہ سارے کام کرتے ہو؟ کیوں اس کی بیوی کو بیوہ کہتے ہو، بچوں کو یتیم کہتے ہو؟ کیوں اس کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے؟ جوتوں کی تقسیم ہو گئی، کپڑوں کی تقسیم ہو گئی، معاملات کی تقسیم ہو گئی، بیوی کی شادی دوسری جگہ پر کر دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ سارے کام کرنے تھے تو پھر اس کے آنے کا سبب تو کوئی نہیں ہے، اگر وہ آتا ہے تو پھر یہ کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟